بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالمقتضی للرجوع الى الناقل هو مظنة وصول الناقل الى ما لم يصل هو الیہ من جہت السبب او احتمال ذلك۔ توجہ کرنا میری جان، بات رہ گئی تھی اس دن۔ پھر اجماع منقول کو شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایک مستقل دلیل کے طور پر قبول نہیں فرماتے، البتہ فرماتے ہیں ما ضمیمہ نص آ جائے، آیت مجیدہ آ جائے، اجماع محصل آ جائے تو پھر یہ اس میں مفید ہوگا اور حجت ماننے کو تیار ہے۔ پھر انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ بات فقط میری نہیں ہے بلکہ صاحب کشف القنا محقق تستری شیخ اسد اللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس بات کو ذکر فرمایا۔ اب وہ لمبی چوڑی عبارت نقل ہو رہی ہے محقق تستری کی۔ ہم خلاصے کے طور پر 3-4 سطریں یہ تھیں کہ اجماع منقول اکیلا حجت نہیں ہے۔ پھر انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ یہ معاون ہو سکتا ہے کسی حجت کے حاصل کرنے میں، لیکن محقق تستری نے جو ہمارا آخری بات جہاں ختم ہوئی تھی فرمایا تھا صرف اجماع منقول کو دیکھ کر آپ آنکھیں بند کر کے اعتماد نہ کریں بلکہ ناقل اجماع پر بھی تحقیق کریں۔ کس زمانے میں یہ دعوی اجماع ہوا اس کو بھی غور تتبع کریں، اس پر بھی تحقیق کریں۔ کس مسئلہ میں دعوی اجماع ہوا اس کو بھی دیکھیں اور خود بھی دیگر بزرگان کے اقوال کی تتبع کریں، اس کی تحقیق کریں۔ یہ ساری باتیں انہوں نے فرمائی کہ یہ کرنا ضروری ہے۔ تو اس دن میں نے آخر میں یہ گزارش کی تھی کہ جب سب کچھ اس فقیہ نے خود کرنا ہے تو یہ اجماع منقول پھر اس کو کیا فائدہ دے گا؟ اور اتنی لمبی چوڑی جو بحث ہم نے کی ہے کہ الاجماع المنقول بخبر الواحد، یہ پھر اس کو کیا فائدہ دے گا؟ اب اس نے تحقیق ساری خود کرنی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام اقوال کو خود دیکھے، خود تتبع کرے الی آخرہ۔ تو آج بات جہاں ختم ہو رہی ہے، خالی ترجمہ ہے، اس میں کوئی چیزیں نہیں ہیں۔ فرماتے ہیں اس کا فائدہ اس کو شاید یہ ہوگا کہ ممکن ہے کہ اس کو گمان ہو یا یہ احتمال دے کہ ممکن ہے کچھ چیزیں ایسی ہوں جو اس ناقل اجماع کے علم میں تو ہوں اقوال لیکن وہ مجھ تک نہ پہنچے ہوں۔ مثلا اس نے دیکھا کہ 60-70 علماء کو تو میں نے دیکھ لیا، ٹھیک ہے جی، اور اگر وہ اس اجماع کو لیتا ہے تو احتمال دے گا کہ شاید 20-30 ایسے بھی ہوں کہ جن تک میں خود نہ پہنچ سکا ہوں، لہٰذا 60-70 میرے والے، 30-40 اس والا، جب 100 ہو جائیں گے تو پھر یہ کاشف ہو جائیں گے الی آخرہ۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بالفرض اس کی اپنی تحقیق بھی یہی کہتی ہے کہ فلاں کام واجب ہے اور اجماع بھی اسی پر تھا کہ واجب ہے، تو یہ اس کے اپنے نظریے کا مؤید بن جائے گا، اس کو ایک سپورٹ مل جائے گی، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر اس کی اپنی تحقیق اس اجماع منقول والے حکم کے خلاف ہوئی تو یقیناً یہ پھر اس کو اہمیت نہیں دے گا بلکہ اس پر اپنی تحقیق پر عمل کرنا لازم ہوگا اور یہی اس کے لیے حجت ہوگی۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ اجماع منقول کوئی 100% بے فائدہ بھی نہیں ہے، یعنی نہ ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن و سنت کی طرح ایک مستقل دلیل ہے اور نہ ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل ہی فضول اور بے فائدہ ہے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ باقی پھر باتیں انہوں نے آگے خود ہی بحث کو جب کلوز کیا تو پھر فرمایا پھر آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ممکن ہے بسا اوقات
اس نے دعویٰ اجماع کیا کہ یہ چیز واجب ہے، کسی اور نے دعویٰ اجماع کیا کہ واجب نہیں ہے، تو آپ پھر ناقل کے حالات پر بھی بحث کریں۔ ممکن ہے کہ یہ اس کی نسبت زیادہ محقق ہو، یہ اس کی نسبت زیادہ احتیاط کرنے والا ہو نقل اجماع میں، الآخری باقی چھوٹی چھوٹی باتیں ساری ترجمے میں ہیں۔ خلاصہ آقا جان کیا ہوا؟ وہی جو اول روز ہمارا تھا۔ آج کے درس میں نئی بات ہم نے صرف یہی پڑھی کہ اگر ہم اجماع منقول بخبر واحد کو کتاب و سنت کی طرح مستقل دلیل کے طور پر نہیں مانتے تو یہ بھی ہم نہیں کہتے کہ یہ بے فائدہ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہ، اس کے فوائد بھی اپنے مقام پر موجود ہیں، لیکن یہ دلیل مستقل بھی آپ نے دیکھا کئی دفعہ، آپ نے فقہ میں مقاصد میں بھی ابھی کئی دفعہ آپ نے پڑھا ہوگا، علومہ میں بھی، کہ ایک فقیہ دعویٰ اجماع کرتا ہے، دوسرا فوراً اس کو رد کرتا ہے کہ نہیں اس پر اجماع ثابت نہیں ہے، یا بعض کہہ دیتے ہیں کہ اس حکم پر اجماع ہے، دوسرا کہتے ہیں نہیں جناب کیسے اجماع ہے، فلاں تو اس حکم میں اس کا مخالف ہے، تو اس لیے بطور دلیل مستقل ہم اس کو قبول نہیں کرتے، لیکن البتہ اس کے اپنے فوائد ہیں۔ آج بات شیخ اسداللہ تستری کی ختم ہو جائے گی، پوری عین عبارت۔ کل شیخ اعظم انشاءاللہ اس پر پھر اپنا حاشیہ لگائیں گے، اپنی بات کریں گے، اور اس پر پھر اجماع منقول بخبر الواحد یہ بات کلیئر ہوگی، پھر آ جائے گا اجماع منقول بالتواتر، وہ انشاءاللہ پھر پرسوں کی بحث میں۔ موضوع ہمارا کیا تھا؟ او فعلیہ ان یستفرغ وسعہ، کہ بعد والے فقیہ کو چاہیے کہ جتنی اس میں تحقیق کی ضرورت ہے وہ پوری تحقیق کرے، اقوال کو دیکھے الاخری۔ تو درمیان میں سوال آ گیا جب ساری تحقیق اس نے خود کرنی ہے تو پھر اجماع منقول کی طرف رجوع کیوں کرے، وہ اس کو کیا فائدے گا؟ فرماتے ہیں فالمقتضی للرجوع الی الناقل، درست ہے کہ بعد والے فقیہ پر لازم ہے کہ خود مکمل تحقیق کرے، تمام اقوال علماء کے تبع کرے، ان کو دیکھے، ان میں جستجو کرے، سب کچھ کرے، لیکن اجماع منقول کی طرف رجوع کیوں کرے؟ اس کا مقتضی کیا ہے جب تحقیق خود کرنی ہے؟ فرماتے ہیں وہ اس لیے ہوا مظنۃ وصول ناقل، اس کو گمان ہے کہ شاید جس نے نقل اجماع کیا، جس نے دعوی اجماع کیا ہے، وہ شخص ان اقوال اور فتاوی تک پہنچ چکا ہو، اس کی دسترس میں ہوں، اِلَى مَا لَمْ يَصِلْ هُوَ إِلَيْهِ، کہ جن تک میں نہیں پہنچ سکا، ممکن ہے کہ وہ وہاں پر پہنچ چکے ہوں، من جہت سباب، یعنی وہ اتفاق کے نقل کے حوالے سے، کہ ممکن گمان یہ کر رہا ہے کہ جن کا اتفاق مجھے ملا ہے، جتنی تحقیق میں کی، ممکن ہے کچھ اور ہوں کہ جو اس تک پہنچے ہوں اور مجھ تک نہ ہوں، او احتمال ذالک، یا اس کا فقط احتمال بھی ہو تو بھی وہ ان کی طرف رجوع کر سکتا ہے، اس احتمال سے کہ شاید کچھ اقوال ان کے پاس ہوں جو مجھ تک نہیں پہنچے۔ لہذا فرماتے ہیں فَيَعْتَمِدُ عَلَيْهِ فِي هَذَا خَاصًا بِحَسْبِ مَا اسْتَظْهَرَ مِنْ حَالِهِ وَنَقْلِهِ وَزَمَانِهِ، تو اس لحاظ سے کہ اس کو گمان ہے یا یہ احتمال دے رہا ہے کہ کچھ اقوال اور اتفاقات جو اس تک پہنچے اور مجھ تک نہ پہنچے ہوں، اس حوالے سے پھر وہ کیا کرے گا؟ ان پر اعتماد کرے گا، لیکن اس تحقیق کے ساتھ کہ ناقل کیسا بندہ ہے، کن حالات میں یہ اور کس زمانے میں یہ دعویٰ اجماع کیا گیا، ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد یہ اس پر اعتماد کر سکتا ہے۔ خوب، اور دوسرا فائدہ یہ ہے وَيَصْلَحُ كَلَامُهُ مُؤَيِّدًا فِي مَا أَدَاهُ مَعَ الْمُوَافَقَةِ، دوسرا یہ ہے کہ ایک اس نے خود تحقیق کی، ٹھیک ہے جی، اس کی تحقیق میں آیا کہ فلاں کام واجب ہے، اور ادھر سے نقل اجماع بھی یہی تھا، اجماع منقول بھی کہہ رہا تھا کہ یہ واجب ہے، تو وہ اس کی اپنی بات کا مؤید بن جائے گا، اس کی بات اور زیادہ پختہ ہو جائے گی۔ کیوں؟ لِكَشْفِهِ عَنْ تَوَافُقِ النُّسَخ، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی تحقیق بھی تھی کہ ھذا واجب، اجماع منقول بھی کہہ رہا تھا کہ ھذا
واجبن، تو اب یہ اس کو پتہ چل جائے گا اچھا جو نسخے میرے پاس نہیں تھے اس کے پاس تھے اور اس نے دعویٰ اجماع کیا، اس کا مطلب ہے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ وَتَقْوِيَةَ حِلِّ النَّظْرِ، اور اس بنیاد پر اس کا جو اپنا نظریہ اور فتویٰ ہوگا وہ اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ یہ اس کے فوائد ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ پس فرماتے ہیں فَإِذَا لُوحِظَ جَمِيعُ مَا ذُكِرَ، پوری توجہ میری جان۔ اب بعد والے فقیہ نے ایک طرف اس اجماع منقول کو دیکھا، دوسری طرف ناقل اجماع کے پر بھی تحقیق کی، اور اس حوالے سے بھی تحقیق کی کس زمانے میں یہ دعویٰ اجماع ہوا، اس پر بھی تحقیق کی کہ کس مسئلہ میں دعویٰ اجماع ہوا، الاخری جب وہ ساری چیزیں اس نے دیکھ لیں۔ وَعُرِفَ الْمُوَافِقُ، اور پتہ چل گیا کہ کتنے لوگ ہیں جو اس کی اپنی تحقیق کے موافق ہیں۔ وَالْمُخَالِفِ إِنْ وُجِدَ، اور اگر کوئی مخالف تھے تو ان کا پتہ بھی چل گیا۔ فَلْيُفْرِضِ الْمَظْنُونَ مِنْهُ کالمعلوم، تو اس مظنون کو بھی مثل معلوم کے اگرچہ ظنی ہے لیکن وہ فرض کرے کہ یہ علم ہے، یعنی مظنون کو کل معلوم، جیسے اگر معلوم و علم ہو تو حجت ہوتا ہے، یہ مظنون بھی حجت ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو آپ کا اس کو مظنون کیوں کہہ رہے ہیں؟ مظنون اس لیے کہہ رہے ہیں، توجہ آقا جان، اس لیے لثبوت حجیت ہی، چونکہ ہم وہ ظن سے لے رہے ہیں نا، اس کو علم تو نہیں تھا نا۔ دیکھو نا جی، اس کی اپنی تحقیق اور اجماع منقول کو ملا کر جو کشف ہو رہا ہے تو وہ ظن تھا نا کہ انشاءاللہ اس نے بھی دعویٰ کیا ہوگا اتفاق الکل کا، ظن تھا۔ تو اب یہ باتیں ساری آپ پڑھ چکے ہیں منطق میں بھی کہ نتیجہ تابع ہوتا ہے اخذ سے مقدمتین کے، کہ اگر یہ مقدمہ ظنی ہوگا تو نتیجہ بھی ظنی ہوگا۔ یہاں بھی فرماتے ہیں فَلْيُفْرَضِ الْمَظْنُونَ مِنْهُ، تو اب یہاں پر جو ظنی ہے کون سا؟ وہ سبب منقول سے، اجماع منقول ظنی تھا نا، ہم اس مظنون نتیجے کو بھی فرض کریں گے کل معلوم۔ کیوں؟ لثبوت حجیت ہے، اس لیے کہ ہم ظن کی حجیت ثابت کر رہے ہیں بدلیل العلمی، دلیل ظنی سے، ولو بے وسائط، اس لیے کہ بسا اوقات ایک چیز کی حجیت دلیل ظنی ثابت ہوتی ہے بلا واسطہ، جیسے سیرت قطعیہ ہم نے پیچھے کہا تھا سیرت قائم ہے، اور ایک ہوتی ہے مال واسطہ۔ کیسے؟ ہم یہ کہیں کہ جناب اجماع منقول نقل سبب ہے، اور نقل سبب مثل خبر ثقہ ہے، اور خبر ثقہ پر دلالت کرتی ہے آیا نبا اور ظواہر حجت ہیں، اس ترتیب کے ساتھ آ کر ہم پھر اس کو حجیت ثابت کریں گے۔ آسان سی بات ہے۔ خوب، اب فرماتے ہیں ثم، اب ثم کیا؟ اس نے خود بھی تحقیق کر لی مکمل، ادھر سے اس نے اجماع منقول کو بھی تمام اطراف سے خود اس کو بھی دیکھ لیا۔ اب فرماتے ہیں اب بھی جلد بازی نہیں کرنی، لَيُنْظَرَ، ابھی پھر دیکھا جائے گا۔ فَإِنْ حَصَلَ مِنْ ذَلِكَ، اس کی تحقیق اور ادھر سے اجماع منقول، ان سب کو ملا کر اگر حاصل ہو جائے کیا؟ استکشاف معتبر، ایک ایسا استکشاف کہ جو معتبر ہو، یعنی قول معصوم حاصل ہو جائے، یا کوئی دلیل قطعی حاصل ہو جائے، یا دلیل ظنی ہے معتبر حاصل ہو جائے، کانا حجتاً ظنیہ، تو یہ استکشاف حجت ہوگا، البتہ قطعیہ نہیں، ظنیہ۔ حیث کانا، ظنیہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ بھی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کانا متوقفاً علی النقل، کہ یہ استکشاف موقوف تھا کس پر؟ اپنی تحقیق اور نقل سبب پر، وہ جو اجماع منقول تھا وہ نقل سبب تھا اس پر، اور وہ نقل الغیر الموجب العلم، وہ موجب علم بے سبب نہیں تھا بلکہ موجب ظن تھا۔ او کون المنکشاف، یا وہ منکشاف کیا ہو؟ غیر دلیل قاطع، یا دلیل قاطع نہ ہو، دلیل ظنی ہو۔ پس اگر، اب یہ لفظی ترجمے سے ہٹ کر آپ نے ترجمہ کرنا ہے، اگر اس کی اپنی تحقیق اور اس اجماع منقول کو ملا کر اگر اس کو کوئی استکشاف معتبر حاصل ہو جائے، یعنی قول معصوم کا استکشاف ہو جائے، یا دلیل قطعی کا، یا غیر قطعی لیکن ہو معتبر، پھر تو ہوگا حجت،
وَإِلَّا لیکن اگر ایسا کوئی استکشاف نہ ہو فلا پھر یہ کوئی حجت کہ اجماع منقول کو اور اپنی تحقیق کو ملا کر بھی کوئی استکشاف معتبر نہ ہو تو پھر یہ حجت نہ ہوگا۔ اب فرماتے ہیں اگلا مسئلہ وہ بھی اسی طرح کے ساتھ آسان ہے کہ اذا تعدد ناقل الاجماع، ایک نے دعوی اجماع کیا، دوسرے نے کیا، تیسرے نے کیا، یعنی دعوی اجماع کرنے والے متعدد تھے۔ امن ناقل یا تعدد ناقل یعنی دعوی اجماع کرنے والا ایک ہے لیکن ناقل متعدد ہے، پہلے ایک کتاب لکھی اس میں بھی دعوی اجماع کیا، پھر دوسری لکھی اس میں بھی دعوی اجماع کیا، پھر تیسری لکھی اس میں بھی دعوی اجماع کیا۔ اب فرماتے ہیں فَإِن تَوَافَقَ الْجَمِيعُ، اگر سارے کے سارے چار بندے دعوی اجماع کرنے والے ہیں اور چارے متفق ہیں، یا ایک ہی بندہ ہے لیکن چار مختلف کتابیں لکھی اور ہر ایک میں دعوی اجماع کیا اور سارے ہو گئے متفق، فَإِن تَوَافَقَ الْجَمِيعُ لُوحِظَ كُلُّ مَا عُلِمَ عَلَى مَا فُصِّلَ وَأُخِذَ بِالْحَاصِلِ۔ تو اب ہم نے کیا کہا ہے، اگر ناقل اجماع متعدد ہوں یا نقل اجماع متعدد ہو تو ان تمام چیزوں کے ساتھ جو ہم نے تفصیل بیان کیا ہے کہ ناقل کو دیکھے، اس کے علمی مبلغ کو دیکھے، زمانہ نقل کو دیکھے، اس مسئلہ کو دیکھے، یہ ساری چیزیں ملا کر ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، ان کا کیا کرے وَأُخِذَ بِالْحَاصِلِ، تو پھر کیا ہوگا، جو نتیجہ ہوگا، نتیجہ کیا ہونا ہے، یا قول معصوم کا کشف ہونا ہے، یا کسی حجت قطعیہ دلیل قطعی کا کشف ہونا ہے، یا دلیل ظنی معتبر کا، پھر وہ اس سے کشف کر لے گا اور اس پر عمل، اگر یہ سارے کے سارے تھے متفق۔ لیکن وَإِن تَخَالَفَا، ایک نے دعوی اجماع کیا وجوب پر، دوسرے نے کیا عدم وجوب پر، یا ایک ہی بندے نے ایک کتاب میں دعوی اجماع کیا وجوب پر، دوسرے میں کیا عدم ہے، یعنی وہ جو ناقل اجماع تھے وہ ان میں مخالفت تھی، یا ایک ہی بندہ ہے لیکن مختلف جگہوں پر اجماع کے اختلاف کا دعویٰ، لُوحِظَ جَمِيعُ مَا ذُکِرَ، پھر دوبارہ اول تو آپ نے ساری وہ تحقیقات، ناقل کیسا ہے، زمانہ کیسا تھا، کتنے لوگوں کو دیکھا، تحقیق کیا تھی، اس کا مبلغ علمی کیا تھا، الی آخر یہ سب دے گا۔ وَأُخِذَ فِي مَا اخْتُلِفَ فِيهِ النَّاقِلُ، لیکن اب کیا کرے گا، ساری تحقیقات بعد جس مسئلہ میں اجماع میں اختلاف تھا کہ ایک نے کہا کہ اجماع ہے کہ وجوب پر، دوسرے نے کہا کہ عدم وجوب پر، جب اجماع کا اختلاف تو اب یہ کیا کرے گا، اُخِذَ بِالْأَرْجَحِ بِحَسْبِ حَالِ النَّاقِلِ، یہ دیکھے کہ ناقل کیسا ہے، ناقل کے لحاظ سے جو ارجح ہوگا، یہ بھی محقق تو ہے لیکن اس کی نسبت وہ بہت محقق ہے، محتاط یہ بھی ہے لیکن وہ بندہ بہت محتاط ہے، عادل تو یہ بھی ہے لیکن وہ بندہ اورا ہے، اتقیٰ ہے، تو پھر اس کے اجماع کو لے گا، دوسرے کو نہیں لے گا۔ وزمان ہی، اس طرح زمانے کے لحاظ سے، ووجود المعاضد وعدمی، اس لحاظ سے یہ بھی دیکھے گا کہ اختلاف ہے، ایک کہتا ہے یہ کام واجب ہے اجماعاً، دوسرا کہتا ہے واجب نہیں ہے اجماعاً، تو یہ بھی دیکھے گا وجود المعاضد، آیا معاضد یعنی معاون معید اس وجوب والے کی سپورٹ میں ہیں یا دوسرے، ممکن ہے اس کی سپورٹ میں دو تین اور بھی ہوں، دوسرے کی سپورٹ میں کوئی بھی نہ ہو، تو جس کی سپورٹ میں ہوں گے یہ پھر اس پر عمل کرے گا۔ وقلت ہی و کثرت، سپورٹر دونوں کے ہیں لیکن اس کے ساتھ ایک دو ہیں، اس کے ساتھ 10-12 ہیں، تو ظاہر ہے پھر اس کو لے گا۔ ثم لیعمل بما ہوا محصل، جب ان چیزوں کو خیال کر لے گا پھر عمل کرے گا اس پر جو بھی اس کو حاصل ہوگا، حاصل تو بالآخر وہی ہونا ہے نا جی، قول معصوم یا حجت معتبرہ الی آخر۔ وَيُحْكَمُ عَلَىٰ تَقْدِيرِ حُجِّيَتِهِ، بس اگر یہ معیار حجیت پر پورے ہو گئے اور ہم نے کہا کہ یہ حجت ہیں، حکم کیا جائے گا کیا، بِأَنَّهُ دَلِيلٌ وَاحِدٌ، ہم ان سب کو ملا کر کہیں گے کہ یہ ایک ہی دلیل ہے۔ وَإِن تَوَافَقَ النَّقْلُ وَتَعَدَّدَ النَّاقِلُ، چاہے ناقل موافق اور ناقل متعدد بھی کیوں نہ ہوں، ہم پھر بھی سب کو ملا کر ایک دلیل کہیں گے اور ہم کہیں گے کہ یہ کاشف فلاں الی آخر ہی۔ اگلے جملے میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے آپ کو کہا ہے کہ
کہ جناب جو دعوی اجماع کرے، ایک دفعہ وہ دعوی اجماع کرتا ہے اجمالی، کیا کہتا ہے؟ ھذا الحکم ھکذا اجماعا، یہ اجمالی ہو گیا۔ ایک دفعہ ہے کہ نہیں، وہ تفصیل سے کرتا ہے، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، تمام اقوال کو تفصیل کے ساتھ۔ محقق تستری یہ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ ہم نے یہ کہا ہے کہ وہ خود تحقیق کرے اس دعویٰ میں، اس کے مدعی میں، ان حالات میں، اس زمانہ نقل میں، اجماع میں الاخری، یہ فقط وہاں نہیں کہ جہاں دعویٰ اجماع اجمالی ہو، بلکہ تفصیل کے ساتھ ہو، نقل اقوال اتنے ایک کیا ہے، پھر بھی اس پر لازم ہے کہ یہ سارے کام کرے۔ فرماتے ہیں لیس ما ذکرنا ہو مختصا بنقل الاجماع المتضمن لنقل الاقوال اجمالا، یہ جو ہم نے کہا ہے کہ خود اس نے تحقیق کرنی ہے بہت سارے حوالوں سے، یہ فقط اسی صورت میں نہیں ہے کہ اگر اس نے دعوی اجماع یا نقل اقوال کیا اجمالا۔ دیکھو نا، ایک دفعہ کہتا ہے ھذا الحکم ھکذا اجماعا، یہ ایک قسم کا اقوال کا نقل ہوگا، اتفاق کا نقل ہوگا اجمالی طور پر۔ ایک دفعہ ہے کہ نہیں، وہ کہتا ہے فلاں نے بھی یہ کہا ہے، فلاں نے بھی یہ کہا ہے، باقاعدہ نقل اقوال کرتا ہے۔ فرماتے ہیں بل یجری فی نقلہا تفصیلا ایضا، بلکہ اگر ایک ناقل تفصیل کے ساتھ نقل اقوال کرتا ہے، ہر فقیہ کا فتویٰ نقل کرتا ہے، پھر بھی اس پر لازم ہے کہ یہ آج خود تحقیق کرے۔ وَقَضَى فِي نَقْلِ سَائِرِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي يَبْتَنِي عَلَيْهَا مَعْرِفَةُ الْأَحْكَامِ، اور یہ بات فقط اجماع کے ساتھ نہیں، اگر وہ نقل شہرت کرتا ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ ھذا الحکم ھکذا بلا خلاف مثلا، یا وہ کہتے ہیں کہ ھذا الحکم مشہور یا روایت، ان میں بھی یہ ساری تحقیق اس نے اسی طرح کرنی ہے جیسے اجماع منقول میں اس نے ہم نے کہا ہے، ہر جگہ اس پر لازم ہے۔ پس والحکم فیما اذا وجد المنقول موافقا لما وجد او مخالفا، لہذا اب اس نے جب تحقیق کرے گا، آپ نے دیکھا ہے کہ جو منقول تھا آیا وہ اس کے نظریے کے موافق تھا یا مخالف تھا، اس لحاظ سے یہ مشترک ہے۔ مشترک فی الجمیع کا مطلب کیا ہے؟ وہ دعوی اجماع کو اس نے نقل کیا ہو، اجماع کو نقل کیا ہو تو بھی، شہرت کو نقل کیا ہو تو بھی، عدم الخلاف کو نقل کیا ہو تو بھی، ظاہر ہے وہ سب یا اس کے موافق ہوں گے یا اس کے مخالف ہوں گے، لہذا ان سب میں تحقیق کرنا لازم ہے۔ فرماتے ہیں آگے وَقَدِ اتَّضَحَ بِمَا بَيَّنَّاهُ، اب یہ ساری باتیں ہم نے کی، توجہ کے ساتھ میری جان، چاہے وہ دعوی اجماع کرے اجمالاً پھر بھی تحقیق کرنی ہے، تفصیلاً تو بھی تحقیق کرنی ہے، وہ دعوی شہرت کرے تو بھی تحقیق کرنی ہے، وہ دعوی عدم الخلاف کرے تو بھی تحقیق کرنی ہے، ناقل کے اپنے حالات میں بھی تحقیق کرنی ہے، جس مسئلہ پر دعوی اجماع ہوا اس میں بھی تحقیق کرنی ہے، جن حالات اور جس زمانے میں دعوی اجماع ہوا اس پر بھی، یہ سب کچھ جو ہم نے کہا کہ ضروری ہے۔ اب بات پتہ چل گئی کون سی؟ وجہ ما جرت علیہ طریقۃ معظم الاصحاب، یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے بزرگان کیا کرتے ہیں، من عدم الاستدلال بالاجماع المنقول، کہ وہ اجماع منقول کو بطور دلیل مستقل قبول کیوں نہیں کرتے، یعنی کسی مسئلے میں فقط اجماع، آپ نے ابھی مقاصد پڑھ رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ہر مقام پر شیخ اعظم کیا کہتے ہیں، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ، اور کہیں کہتے ہیں وَيَدُلُّ عَلَيْهِ بعد الْإِجْمَاع، یعنی فقط اجماع پر کہیں بھی وہ اعتماد اور بھروسہ۔ اب بات پتہ چلی کہ من عدم الاستدلال بالاجماع المنقول، کہ ہمارے بزرگان فقط اجماع منقول کو بطور دلیل پیش کریں علی وجہ الاعتماد والاستقلال غالباً، فرماتے ہیں ایسا غالب اکثر 95%، 90-95% معاملات میں ہمارے علماء فقط مستقلاً اجماع کو بطور دلیل قبول نہیں کرتے، معذمیمہ کرتے ہیں لیکن مستقلاً نہیں کرتے۔ وَرَدِّهِ بِعَدَمِ الثُّبُوتِ، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہمارے بزرگان بسا اوقات اس اجماع کو رد کر دیتے ہیں یہ کہہ کر کہ اجماع ثابت ہی نہیں ہے۔
او بوجدان الخلاف، یا وہ کہیں فرماتے ہیں ایک شخص دعویٰ اجماع کرتا ہے، دوسرے کہتے ہیں نہیں یہ مسئلہ اجماعی نہیں ہے، اس میں تو فلاں بندہ اس کا مخالف ہے۔ اب پتہ چلا کہ یہ سارے بزرگان ایسا کیوں کہتے تھے، اس لیے کہ وہ اپنی تحقیق بھی ان سارے مراحل سے گزارتے تھے۔ او بوجدان الخلاف ونابعہ فإن المتجہ علی ما قلنا۔ اب یہ جو ہم نے اتنے دن اور اتنی تفصیل اجماع منقول کے بارے میں آپ کو بتائی، اب فرماتے ہیں ہمارا نظریہ یہ ہے، لا سیما فیما شاء فیہ النزاع والجدال، خاص کر اس مسئلے میں جہاں اختلاف بہت زیادہ ہو، وعرفت فیہ الاقوال، اور جس میں بہت سارے نظریات کا ہمیں پتہ بھی چل گیا ہو کہ کس نے کیا کہا ہے، او کانا من الفروع النادرہ، یا کوئی ایسا مسئلہ فرعی ہے جو نوادر میں سے ہے، کبھی زندگی میں ایک آدھ مرتبہ وہ پیش آیا اور اس پر کسی نے دعویٰ اجماع کر دیا کہ التی لا یستقیم فیہا دعویٰ اجماع، کہ جس پر دعویٰ اجماع نہیں کیا جا سکتی، یہ کہ وہ ایک علاقے میں کہیں ایک دفعہ پیش آیا، ہر زمانے میں اور ہر ایک کے سامنے پیش ہی نہیں آیا، اس پر دعویٰ اجماع ہو ہی نہیں سکتا۔ خوب، او کون ناقل، یا ناقل ایسا ہے کہ لقلت المتعرض لہا، اس لیے کہ بہت کم لوگ، اب اس کو ذرا غور کرنا، فَإِنَّ الْمُتَّجَعَ عَلَى مَا قُلْنَا، خاص کر فلاں لِقِلَّةِ الْمُتَعَرِّضِ لَهَا، اس لیے کہ اس مسئلے کو پر بحث کرنے والے بہت کم ہیں، إِلَّا عَلَى بَعْضِ الْوُجُوهِ الَّتِي لَا يَعْتَ، یا ایک آدھ مرتبہ ایسا ہے کہ جو قابل اعتنا نہیں ہے، او کون الناقل ممن، یا ناقل ایسا ہے کہ لا یعتد بنقل، اصلاً اس کا وہ دعویٰ اجماع سرے سے ہمیں قبول کیوں نہیں، لے معاصرت ہی، ہم معاصر ہے، تو جب ہمارا معاصر ہے، ہم اکٹھے رہتے ہیں، جتنی کتابیں اس نے دیکھی اتنی ہم دیکھیں، جن فوقا اس نے جب ہمارے لیے نہیں ہے تو وہ کہاں سے دعویٰ اجماع کر رہا ہے، مثلا او قصور باعی، باب معنی اطلاع کے، یا یہ ہے کہ اس کی مبلغ علمی، اطلاع، تحقیق، مطالعہ بہت کم ہے اور پھر بھی دعویٰ اجماع کرتا ہے اور یہ ہمیں قبول نہیں ہے، او غیرہما مما یاتی بیانو، پس فل احتیاج الیہ، لہذا اس اجماع منقول کی ضرورت، احتیاج مختص بقلیل، بہت ہی کم موارد میں ہے، من المسائل بالنسبت الی قلیل من العلماء، بہت ہی کم علماء، اور نادر من النقلۃ الافاضل، یعنی بہت ہی کم لوگوں نے اس قسم کے دعوی اجماع کیے ہیں والآخر۔ پس خلاصہ کلام کیا ہوا؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ اجماع منقول مفید تو ہے لیکن اس کا فائدہ کوئی عامہ بھی نہیں ہے، کم مقامات ہیں کہ جہاں پر یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ نہ ہم اس کو دلیل مستقل مانتے ہیں، یہ تو کلیئر ہے، اور نہ یہ کہتے ہیں کہ مفید ہے اور اس کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے، نہ ایسا بھی نہیں ہے، لیکن بہت سارے مقامات پر یہ مفید بھی ہے لیکن بہت سارے مقامات پر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔